اس وقت نئے اسلامی سال کے پہلے دن جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس دن میں جمع ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اسلام سے جوڑنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، عمومی طور پر ہمارے بزرگ دیسی مہینوں سے آگاہ ہے۔ جب بھی دیسی مہینے کی کسی تاریخ کو جاننا ہو تو اکثر ہم کسی بزرگ سے پوچھتے ہیں۔ یہ جو دیسی مہینے اسو، کتے، سون، بھادوں، یہ بزرگ ان کے ناموں سے آگاہ ہے، اور ہماری نوجوان نسل یہ انگلش مہینوں سے آگاہ ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ تو دونوں صورتوں میں جو اسلامی مہینے ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل اسلامی مہینوں سے بالکل ناآشنا ہے۔ جب اسلامی مہینے یاد نہیں ہوتے، پھر اسلامی تاریخ میں ہونے والے واقعات بھی یاد نہیں رہتے۔ لہذا یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ہم انگریزی مہینوں کو یاد کرواتے ہیں اپنے بچوں کو اور اس کی فکر کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کے سپیل سنتے ہیں اور باقاعدہ اس پر محنت کرواتے ہیں، یقیناً نیمز آف منتھ یہ بچوں کے نصاب کا بھی حصہ ہے۔ تو لہذا اسلامی مہینوں کے نام یاد کروانا، اگر انگریزی مہینوں کے نام اسکول والے یاد کروانے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو اسلامی مہینوں کے نام یاد کروانا یہ والدین اپنی ذمہ داری سمجھ لیں اور اپنے بچوں کو ضرور اسلامی مہینے یاد کروائیں تاکہ بچے اسلامی تاریخ کے ساتھ جڑ سکیں۔ یہ پہلی نصیحت تھی اس حوالے سے۔ اور دوسرا، آج کا دن یکم محرم الحرام، اسلامی تاریخ میں یہ دن ایک عظیم ہستی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ عظیم ہستی کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں اسلامی سلطنت کو عرب کے اس ریگستان سے لے کر ایران تک، بلکہ بیت المقدس تک جس نے فتح کر کے اس کو اسلامی سلطنت میں داخل کیا، ان کے نام سے یہ دن جانا جاتا ہے۔ میری مراد رسول، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفہ دوئم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی ہستی اسلامی تاریخ میں جس کا وہ روب و دبدبا، وہ مقام و مرتبہ کہ ان کی زندگی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دینی غیرت و حمیت سے مالا مال ہو جائے، آپ کی اولاد کی نس نس کے اندر دینی غیرت و حمیت داخل ہو جائے تو اپنی اولاد کو خلیفہ دوئم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پڑھائیے۔ آپ کی ولادت اور آپ کا قبول اسلام یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی غلط نیت کے ساتھ جا رہے تھے، تب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تیزی کے ساتھ حضور کی طرف بڑھ رہے تھے کہ رستے میں کسی نے کہا، عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بعد میں بڑھنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ ادھر جانے کے بجائے اپنی بہن کے گھر کی جانب بڑھے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی بہن قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی۔ بس
کیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کے کان میں قرآن کی وہ آیات ایسے اتری کہ آپ کے من کی دنیا بدل گئی۔ عمر جو اب تک اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، آج رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، دیگر صحابہ نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ اس سے قبل ابھی پچھلی رات ہی حضور نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، دو لوگوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ان دو لوگوں میں ایک نام ابو جہل کا تھا، دوسرا نام حضرت فاروق اعظم کا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم کو پسند فرمایا، آپ نے حضور کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حضور کیا ہم کمزور ہیں جو بیت اللہ میں جا کر عبادت نہیں کرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ کی حکمت ہے، اس حکمت کے تحت ابھی تک ہمیں روکا گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ اب میں آ گیا ہوں، اب اسلام کو اسلام اور میری وجہ سے اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے گا۔ مفسرین محدثین نے لکھا کہ اللہ رب العزت کو ویسے میں ناپسند ہے، اللہ رب العزت میں کا جملہ پسند نہیں فرماتا، لیکن آج حضرت فاروق اعظم کی اس میں کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وحی اتار دی اور کہا کہ اے حبیب اب عمر آ گیا ہے، لہٰذا اب آپ کعبۃ اللہ میں عبادت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور حاضرین گرامی قدر، پھر وہ منظر بھی تاریخ کی ان آنکھوں نے دیکھا کہ مسلمان دو صفوں کے اندر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ ایک صف میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری صف کی قیادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق اس کو کہتے ہیں کہ جو کفر اور اسلام میں فرق کر دے۔